بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان کے سیاسی حالات روز بروز نہ صرف بدلتے جا رہے ہیں بلکہ انتہائی دلچسپ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے 72-73 سالوں سے ہم صرف یہی دیکھتے چلے آئے ہیں کہ آج کا سچا کل کا جھوٹا کہلاتا ہے اور کل کا جھوٹا آج کا سچا۔ یقین مانیے، اخبار اٹھا کر دیکھیں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین کھول کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ آج جو بیان حکومتی پارٹی دے رہی ہے، کل وہی بیانات اپوزیشن کی طرف سے آتے نظر آئیں گے، اور آج کے اپوزیشن کے بیانات کل حکومتی پارٹی کے اراکین کی زبانوں پہ رواں ہوں۔ ایسے حالات میں انسان کا پریشان ہو جانا فطری عمل ہے۔ یہ ادلے بدلے کے بیانات اور ادلے بدلے کی سیاست، کیا ہمارا سفر آگے کی طرف ہے یا یہ سفر دائروں میں ہی ہے اور ہم گھوم پھر کر واپس اسی نقطے پر آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا؟ اگر ہم واقعی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جس طریقے سے کسی عمارت کی مضبوطی کا اندازہ اس کی بنیاد کو دیکھ کے لگایا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں واپس مسلم لیگ کے 25ویں سیشن کی طرف جانا ہوگا، جو کہ 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں ہوا تھا۔ یہاں پر حضرت علامہ اقبال نے ایک انوکھا خواب دیکھا تھا اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں آپ نے ہندوستان میں مسلمانوں کو درپیش مسائل و مشکلات کو بیان کرتے ہوئے ان کا حل بیان فرمایا تھا، اور مستقبل کی کامیابی کے لیے راہ کا تعین آپ نے خود فرما دیا تھا۔ اقبال کی فراست نے اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل کا حل ایک علیحدہ ریاست کا قیام ہے۔ 1947 میں 14 اگست کو ہم نے وہ ریاست تو حاصل کر لی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ ریاست، اس کی بنیادیں علامہ اقبال کے ویژن کے عین مطابق تھیں؟ یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے، لیکن وہ بچے یا نوجوان جن کو اس بات کا علم نہیں، ان کے لیے یہ بات بتانا دلچسپی سے خالی ہرگز نہ ہوگا کہ علامہ اقبال نے قرارداد پیش کرتے ہوئے جس پاکستان کا مطالبہ کیا تھا وہ پاکستان کون سا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں مدغم دیکھنا چاہتا ہوں، ایک خود مختار ریاست، برطانوی حکومت کے اندر یا برطانوی حکومت کے بغیر۔ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست کا بننا ہی مجھے مسلمانوں کی آخری منزل معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے جس پاکستان کا تصور دیا تھا، آپ کا ویژن اس قدر کلیئر تھا کہ آپ نے پاکستان کے لیے جس خطے زمین کا تصور اپنے سامنے رکھا تھا، یہ وہ آج کا پاکستان ہے جو 1973 کے بعد کا پاکستان کہلایا جا سکتا ہے۔ اگر علامہ اقبال اپنے ویژن میں جغرافیائی لحاظ سے اس قدر مضبوط اور محکم ویژن کے حامل تھے کہ ان کی بتائی ہوئی ریاست پاکستان آج بھی دنیا کے نقشے پہ موجود نظر آتی ہے، تو پھر پاکستان کے لیے یقینی طور پہ اسی فکر کو چننا ہوگا، اسی نظام حکومت کو چننا ہوگا، اسی دستور کو چننا ہوگا جس دستور العمل کو علامہ اقبال نے پاکستان کے مسلمانوں کے مسائل کا حل قرار دیا تھا۔ یقیناً کسی بھی عمارت کو بنانے والا انجینئر اس کا ڈیزائن کرتے وقت اس کی مضبوطی کا اندازہ بھی لگاتا ہے اور اس کے تمام نقش و نگار کو بھی اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اور یہی عمارت جو پہلے اس کے ذہن میں بنتی ہے، بعد میں جب دنیا میں سامنے آتی ہے تو دنیا کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ کیا علامہ اقبال پاکستان کے لیے اسی نظام جمہوریت کو بہترین حل سمجھتے تھے جس نظام جمہوریت کو انگریزوں نے ہمیں تحفے میں دیا؟ تو علامہ اقبال کا جواب واضح طور پر نہیں میں آتا ہے کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ علامہ اقبال ایسی جمہوریت کے کبھی بھی قائل نہیں تھے جس میں 200 گدھے ایک گدھے کو منتخب کر کے ایوان میں پہنچا دیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ علامہ اقبال جمہوریت کے ہرگز قائل ہی نہیں تھے، لیکن آپ اس جمہوریت جو ابلیسی نظریات کے اوپر کھڑی ہو اس کے ہرگز قائل نہیں تھے۔ آپ عصر حاضر کے تقاضوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں،
الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکاں، نئے فقیر رہنشین۔ آپ اس جمہوریت کے انداز فکر سے اپنی نوجوان نسل کو بھی بچانا چاہتے تھے اور اپنی تخیل میں بنائے گئے پاکستان کو بھی بچانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ انگریز اور مغرب اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ وہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ مغرب ہمیں، شیطان ہمیں صرف علمی اور فکری مسائل میں الجھا کر ہمیشہ پسماندہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ در کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ آپ انگریز کی اور مغرب کی اس سازش کو بخوبی نہ صرف جانتے تھے بلکہ علماء کو آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ آزاد ہے اسلام، اور دوسری طرف خانقاہوں میں بیٹھنے والے فقراء کو آپ نے اس نعرے مستانہ سے بیدار کیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ علامہ اقبال اپنے ویژن میں اس قدر کلیئر تھے کہ نہ آپ صرف ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جس ریاست پہ مسلمان علمی مسائل کی صرف بحث میں الجھے رہیں، بلکہ عملی جہاد کے لیے یا عملی معاملات میں وہ آگے نہ آ سکیں۔ آپ صرف ایک ایسے نظام جمہوریت کے قائل ہی نہیں تھے جس میں انسانوں کو گنا تو جاتا، تولا نہ جاتا، آپ گننے کے ساتھ تولنے کے بھی قائل تھے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ آپ جمہوریت سے متنفر تھے، بلکہ آپ جمہوریت کو نہ صرف پسند کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اشتراکیت کے اندر پائی جانے والی چند خوبیوں کو بھی علامہ اقبال اپنے ملک اور وطن کے لیے بہت خوب سمجھتے تھے۔ آپ کی شاعری میں ہمیں کیا یہ ارشادات نظر نہیں آتے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو۔ اور علامہ اقبال تو معاشی مساوات کا درس اس قدر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ علامہ اقبال مغرب کی جمہوریت کی خوبیوں کو بھی جانتے تھے اور آپ کی نظر اس مغربی جمہوریت کی خامیوں پر بھی بدترجہ عتم تھی۔ آپ فرماتے ہیں، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ علامہ کے نزدیک بہترین جمہوریت وہ ہے جو عدل و انصاف، مساوات اور محبت کے دائمی اصول اپنائے۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، جنہیں اقبالیات پہ ایک مستند اتھارٹی مانا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام بہترین جمہوریت کا تصور سامنے لایا اور جسے بقول اقبال عملی شکل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے مسلمانوں کو مساوات اختیار کرنے کا حکم دیا اور سمجھایا کہ بذریعہ مشاورت حکومت چلائی جائے۔ اس نے ایک عام مسلمان کو طاقت بخشی کہ عدالت میں امیر المومنین کو طلب کر سکے۔ اسلام نے آزادی ضمیر کا اعلان کیا، فلاحی مملکت کا قیام ممکن بنایا، حکمران کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ محض حکومتی انتظام نہ چلائے بلکہ عوام کو بنیادی ضروریات زندگی بھی مہیا کرے۔ اسلام نے ذات پات کا نظام ختم کر ڈالا، ہر مسلمان کو طرز زندگی اختیار کرنے کی آزادی بخشی اور مسلمان پر زور دیا کہ وہ دولت کو چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے نہ دے۔ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب میڈیا پہ بیٹھ کر جب اس بات کا رونا روتے ہیں کہ وہ روزانہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، لیکن یہ نظام انہیں سپورٹ کرنے کے لیے باہر نہیں نکلتا۔
تو کیا یہ سوچنا ہماری ذمہ داری نہیں کہ کیا ہم نے واقعی وہ نظام اپنا بھی لیا ہے جس نظام کا خواب اس ملک کا خواب دیکھنے والے اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا ہمارا نظام ان برائیوں سے پاک ہے؟ بلکہ ہم تو جمہوریت کے بھی اس انداز سے اپنے ملک کو چلا رہے ہیں جو جمہوری انداز ایک آقا نے ایک غلام قوم کے لیے تجویز کیا تھا۔ اس جمہوری سیٹ اپ کے تحت تو انگریز ہم پہ حکومت کرتا تھا، لیکن انگریز کے جانے کے بعد ہم نے گورے کی بجائے دیسی آقاؤں کی حکومتیں بنانا شروع کر دیں۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ اقبال، قائد اعظم یا اس دور کے جتنے بھی وہ مسلم لیگ کے قائدین تھے جنہوں نے ملک پاکستان کو بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، اپنی جانوں کے نذرانے دیے، انگریز کے سامراج کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے، آج ان کی اولادیں آپ کو پارلیمنٹ میں نظر بھی آتی ہیں؟ کیا ہم یہ بات نہیں جانتے کہ لاہور سے ولید اقبال کو ٹکٹ دے کر الیکشن کے ذریعے کامیاب کر کے قومی اسمبلی میں لانا مشکل ہے؟ اسی وجہ سے انہیں سینٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر لایا جاتا ہے۔ جب یہ نظام علامہ اقبال کی اپنی اولاد تک کو پارلیمنٹ کی ایک نشست کا امیدوار نہیں بنا سکتا، حالانکہ یہ وہی پارلیمنٹ کی نشست ہے جہاں سے انگریز کے دور میں 1926 میں علامہ اقبال مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ لاہور کی سیٹ سے منتخب ہو کے آتے ہیں۔ اس سیٹ کی وراثت میں بننے والے پاکستان پہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے وارثین میں سے، تحریک پاکستان کے وارثین میں سے کوئی شخص منتخب ہو کے جمہوری ایوانوں تک نہیں آ سکتا۔ تو جناب وزیر اعظم، آپ کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے اور اس قوم کے ہر نوجوان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ یہ وہ نظام حکومت ہرگز نہیں ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، بلکہ یہ نظام حکومت تو وہ نظام حکومت ہے جہاں شیطان اللہ سے ایک مکالمہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے، پر کالۂ آتش ہوئی آدم کی کف خاک، جان لاغر و تن فربا و ملبوس بدن زیب، دل نزع کی حالت میں خرد پختہ و چالاک، ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت، مغرب کے فقیہوں کا ہے یہ فتویٰ کہ ہے پاک، تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی، ویرانی یہ جنت کے تصور سے ہیں غمناک، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک۔ علامہ اقبال کی فکر اور قائد اعظم جیسے انداز عمل کو اپناتے ہوئے ہمیں ایک مسلمانوں کے لیے فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لانا ہوگا، اور اس فلاحی ریاست کے قیام کے راستے میں رکاوٹ وہ نظام ہے جو نظام انگریز ہمیں دے کر گئے تھے۔ یاد رہے، جمہوری نظریہ سیاست ہو یا سوشلسٹ نظریہ سیاست، یہ دونوں نظریہ ہائے سیاست اسلام سے چند اصول لے کر بنائے گئے ہیں، لیکن اسلام کے پاس ان سے زیادہ جامع اور واضح نظام ہے۔ مغربی جمہوریت اور سوشلزم دونوں کے مرکب کو اسلامی نظریہ سیاست کے تحت ایک نئے نظام کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، جس نظام میں غریب سے لے کر امیر تک قانون کی نظر میں برابر ہوں، غریب کے بیٹے کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں جو امیر کے بچے کو حقوق حاصل ہوں، نہ تو سرمایہ دار کی تجوریوں کی زینت بنا رہے اور غریب بھوکا مرتا رہے، بلکہ ملک میں کاروبار کے پہیے چلیں، ملکی نظام ہر برائی کی تطہیر کے لیے خودکار طریقے سے کام کر رہا ہو۔ پاکستانی کو یقیناً دنیا کی سب سے محنتی اور جفاکش قوم ہے۔ اگر اسے ایک صحیح طرز عمل دے دیا جائے، اسے ایک صحیح نظام حکومت کے تحت چلایا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکتا ہے۔ آئیے آپ بھی شعور کو پھیلانے کی اس مہم میں ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں، اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔